یہ 27ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد اب پاکستانیوں آپ کے پاس آپشن دو ہی ہیں، خاص کر پاکستانی نوجوان، یا تو اپنے مستقبل کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ، یا پھر اپنے مستقبل کے لیے اس ملک سے باہر چلے جاؤ، اور کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اب ان کو تمہیں مارنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، اب ان کو یہ تمہیں اٹھا دیں، غائب کر دیں، مسخ کر دیں، تم اگر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو تو تم ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ملک میں کورٹ کچہری، عدالت، وکیل، جج کچھ بھی نہیں ہے، سب کے سب ایک ادارے کے، ایک بندے کے ماتحت ہیں۔ یہ جتنا بھی ہمارے ملک کے اندر گند ہے نا، سیاسی گند، بیوروکریسی کا، عدلیہ کا، کوئی مافیا، کوئی کچھ بھی، آپ پاکستان کے اگر 100 مسئلے اٹھائیں گے نا، ان 100 مسئلوں کے پیچھے آپ کو ایک ہی مائنڈ سیٹ ملے گا، وہ ایک ہی ملے گا جو سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ اٹھائیں، الیکشن چوری کون کرتا ہے؟ پھر وزیر اعظموں کو، جو منتخب وزیر اعظم ہیں ان کو جیلوں میں کون ڈالتا ہے؟ منتخب وزیر اعظموں کو کون اتارتا ہے؟ ان کے اوپر ناجائز کیس کون بناتا ہے؟ پھر یہ جو ابھی موجودہ سیٹ اپ اس ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چوروں کا، مافیا کا، اس کو کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ کیا یہ عوام کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر یہ پیچھے ان کی گولی بندوق یہ ہٹا لیں، اپنی جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے یہ اس میں چلے جائیں، جو آئینی ڈومین ہے، جو ان کو آئینی حق دیا گیا ہے، اگر یہ اس میں چلے جائیں تو یہ حکومت عوام کا پریشر برداشت کر پائے گی؟ کبھی بھی کر نہیں پائے گی۔ یہ ایک بھی پورا من احتجاج کو جو ہے نا وہ ہینڈل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی۔ اگر کوئی حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی تو کیا وہ عوام کی بھلائی سوچے گی؟ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری زندگی بھی عوام کے ووٹوں سے نہیں آ سکتے، یہ ہمیشہ بوٹ چاٹ کے ہی آ سکتے ہیں، تو یہ بوٹ چاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا غرض کہ عوام مر رہی ہے، سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ان کو اس چیز سے کیا لینا دینا؟ ان کو تو غرض اس سے ہے کہ بوٹ چاٹنے ہیں۔ فارم 47 کی ایک نئی چیز پیدا کی گئی ہے، اس کا آسرا ہے ان کو پتا کہ ہم کچھ کریں گے، ایک طرف ملک کو لوٹیں گے، اپنی امپائر کھڑی کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فارم 47 کی مدد سے آ جائیں گے۔ پاکستانیوں سوچو، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، یہ جو آپ ملک میں ہو، جو آپ کا مستقبل ہے، ہم آپ کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، ہمیں اس آواز بلند کرنے کی بھی قیمت چکانا پڑتی ہے، لیکن آپ کے لیے ہے، یہ آپ نے نکلنا ہے۔ اگر عمران خان جیل میں ہے تو وہ آپ کے لیے ہے، وہ اپنے لیے نہیں ہے۔ آپ یہ جو ابھی حالات اس ملک میں بن گئے ہیں نا، ہم روتے ہیں وہ افریقی ممالکوں میں یہ ہو رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے نڈال ہیں، ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ مافیا جس ڈگر کے اوپر چلا ہوا ہے، جس طرح کہ یہ قانون پاس کر رہا ہے، جس طرح یہ لوگوں کو استثناء دے رہا ہے، جس طرح یہ ہر چیز کو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے ہینڈ اوور کر لیا، قسم خدا کہ تمہارے پاس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم اپنے بچے بیچو گے، تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے بھوک سے مریں گے، جیسا تم افریقی ممالک میں دیکھتے ہو۔ آپ ان ملکوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ان میں یہی استثناء تھے، جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، جو قابض ہو گیا وہ ہر چیز پہ قابض ہے۔ آج بھی یہی کچھ ہے وہاں پہ، اور وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں لوگ افلاس سے مر رہے ہیں، وہاں ماں باپ کے سامنے ان کے بچے مارے جا رہے ہیں۔ سوچو، یہ لمحہ فکری ہے، یہ ملک جو 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ ملک جو کلمے کے نام کے اوپر بنا تھا، یہ ملک جس نے اسلام کی سربراہی کرنی تھی، یہ بڑوے چوروں کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھا کے یہ ان کی سربراہی کر رہے ہیں، یہ ان سے اپنے کام نکلوا رہے ہیں۔ ان کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ 25 کروڑ عوام کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مرنے کا ڈر نہیں ہے۔ یہ وقت کے فرعون ہیں، یہ یزید ہیں۔ وہ کیا تھے؟ وہ بھی مانتے تھے اللہ کو، وہ نہیں مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہمیں مانو، قانون ہمارا چلے گا، اللہ کا نہیں چلے گا۔ اب اس آئین کی سب سے جو پہلی سیکھا وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی قانون بنے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے بنے گا، وہ اللہ کے قانون کو مد نظر رکھ کے بنے گا۔ تو یہ جو استثناء دیا گیا، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو وہ جو جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں کہ جہنمی ہیں، کافر ہیں، پھر بعد میں ہم ان کے ملک کے لیے ویزے کے لیے بھی ترستے ہیں، یہ تو وہ بھی نہیں کرتے۔ کیا ان ملکوں اخلاقیات ختم ہو گئی ہے اس ملک میں؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات۔ ہاں جی، اگر وہ ملک ترقی کر رہے ہیں وہاں اخلاقیات ہے، اس طرح کا ظلم ہمارے ملکوں کی طرح کا ظلم ان میں ہوتا تو وہ اٹھا کے باہر پھینکتے اپنے حکمرانوں کو، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ عوام کو مارنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا حق دبانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں وطن سے محبت ہے، کیا ہم وطن کے سپاہی نہیں ہیں؟ کیا وطن پہ مشکل وقت آئے گا ہم نہیں جائیں گے؟ او یار، تم اس چیز کی تنخواہ نہیں لیتے، ہم ادھر بیٹھے ہیں باہر ملک میں، ہم اپنے ملک میں پیسے نہیں بیچتے، اب ہم کیا کہیں کہ ہم ہی ملک کے بادشاہ ہیں؟ جو آئینی ڈومین ہے وہ تمہارا حق ہے، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو، 25 کروڑ عوام کے حقوق دبا رہے ہو، قسم خدا کی اس ملک میں وہ کچھ ہونے والا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔